بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تک داڑھی مبارک کا رکھنا ہر نبی کی سنت رہا ہے، اور الحمدللہ اس بات پر اس امت محمدی کا اتفاق ہے کہ مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 5892۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وفر اللحا، یا دوسرے مقام پر فرمایا وعف اللحا۔ اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھنے دو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے مسلمان مرد کے لیے مطلق داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ لیکن داڑھی کی حد کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس سلسلہ میں اس امت میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو تمام ائمہ کے موقف بما دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے پہلا موقف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے داڑھی کو بڑھانا واجب ہے اور مطلقاً کینچی لگانا یا داڑھی کو کاٹنا حرام اور ممنوع ہے، اور یہ قول بر صغیر کے مسلمان جو 14ویں اور 15ویں صدی ہجری کے ہیں صرف ان کا ہے، اس سے پہلے یہ قول کہیں پر نہیں ملتا۔ آہستہ آہستہ پھر افراد بڑھے تو یہ قول دنیا کے اندر مشہور و معروف ہوا، بہت سے لوگ آپ کو اس صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ قول ہے 14ویں یا 15ویں صدی ہجری کا۔ وہ لوگ جو دوسرا موقف اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے ایک قبضہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو جائز ہے، اگر اس سے کم کرتا ہے وہ گناہ ہے، حرام اور ممنوع ہے۔ یہ دوسرا قول، اس کے اندر اکثر احناف ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، اور امت کی کثیر تعداد جو ہے وہ اسی پر فتویٰ دیتی ہے۔ تیسرا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے مطلق داڑھی رکھنا واجب ہے، بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے، لیکن واجب اتنا ہے جتنا عرف عام میں ہم اس کو داڑھی کہہ سکیں، کہ اس کی یہ جو جلد ہے، یہ کھال ہے، یہ چھپ جائے اور دور سے پتہ چل جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اتنا داڑھی واجب ہے۔ موقف سننے کے بعد اب ان کے آپ دلائل سماعت فرمائیے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو مطلقاً بڑھانا ہے، کاٹنا نہیں ہے، کینچی نہیں لگانی، وہ قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 119 اس سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ جب شیطان نے اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلہ لگایا تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری خلقت کو بدل دیں، اور استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان مرد کی داڑھی آنا یہ اس کی قدرت اور فطرت اور خلقت کی نشانی ہے۔ اب اگر انسان اس کو کاٹتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، داڑھی کو کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کے ساتھ مقابلہ لگایا ہے۔ اور اس بات پر صحیح مسلم شریف کی دوسری حدیث مبارکہ 261 حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 10 چیزیں مرد کی انسان کی فطرت میں سے ہیں، داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو پست کرنا، ختنے کرنا، بغلوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 چیزیں اس طرح سے گنوائیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے داڑھی کا آنا یہ مرد کی فطرت ہے، اگر داڑھی کو انسان کاٹتا ہے تو اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے، لہذا داڑھی کو بالکل بھی نہ کاٹا جائے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسرے موقف والے جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو ایک قبضہ رکھنا واجب ہے، اگر اس سے کم کرتا ہے تو یہ حرام کام ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اگر بڑھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث مبارکہ بخاری کی 5892 وہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے اندر ہے جب حضور نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس کے نیچے حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل موجود ہے کہ جب آپ حج سے فارغ ہوتے یا عمرہ سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک کو اپنے قبضہ میں پکڑتے، مٹھی میں لیتے، اور جو زائد ہوتا اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، کتنی رکھنی ہے وہ ہمیں صحابہ کے فہم سے پتہ چل رہا۔ صحابہ نے داڑھی مبارک کو ایک مشت تک رکھا ہے، اس سے زائد کو کاٹا ہے، لہٰذا ایک مشت واجب ہو گئی، اس سے زائد جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اگر کم کرنا چاہے ایک مشت سے کم اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 27127 حضرت سیدنا ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کو
قبضہ میں لیتے اور جو قبضہ سے زائد ہوتا اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ دیکھیں صحابہ کا فہم یہ ہے کہ داڑھی کو ایک مشت تک رکھا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے۔ تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں شمائل ترمذی۔ امام ترمذی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 412 حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ اے صحابی رسول، میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مجھ پر اپنا خواب بیان کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان خواب میں میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو اس شخص نے اب خواب بیان کیا، اس نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک گوشت سے پر تھے، آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت کشادہ، آپ کے کاشانے کاندھے مبارک وسیع و عریض۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو داڑھی مبارک ہے وہ سینے کے ابتدائی حصے تک، یہ جس کو ہم یہ گولی سی یہاں پر بنی ہوئی ہے، یہاں تک نہر تک ہے، یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ اس سے استدلال پکڑتے ہیں کہ دیکھیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشابہت سب سے زیادہ اصحاب کے اندر حضرت امام حسین کے ساتھ ہے، یعنی امام حسین کی شکل سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتی ہے۔ یہ دلیل وہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صحابی نے خواب میں دیکھا، تابعین نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے جو حلیہ بیان فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تصدیق فرما دی کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حقیقت میں دیکھتے تو بالکل ایسا ہی پاتے۔ تو دیکھیں خواب میں جو دیکھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک ایک مشت تک بنتی ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے۔ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو ایک قبضہ تک رکھنا واجب ہے، چوتھی دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک سنت مؤکدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سنت پر مستقل طور پر عمل فرمایا، تو جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے وہ وجوب کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ اب داڑھی مبارک کو ایک مشت تک رکھنا یہ ہر مسلمان مرد کے لیے واجب ہے۔ اب سماعت فرمائیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو مطلق رکھنا واجب ہے۔ سب سے پہلے سنیے کہ وہ کون لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء، ان میں سے چند ایک کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام بدر الدین عینی، امام ابن حمام حنفی، ملا علی قاری، ان کے تو کثیر تعداد کے اندر ہمارے درس نظامی کے اندر کتابیں اور شروحات پڑھائی جاتی ہیں۔ امام ابن عابدین شامی، اور اگر آپ دور جدید کے اندر دیکھیں تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ہم خیال بہت سے علماء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے، اگر بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے، ایک مشت تک رکھنا چاہے تو وہ سنت ہے، اس کے لیے مستحب عمل ہے، لیکن اگر اس سے کم بھی کرتا ہے تو بھی جائز ہے، کم از کم اس کا واجب ادا ہوگا۔ اس حوالہ سے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی ہے جس کا نام ہے شرح صحیح مسلم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 924 سے 932 تک۔ آپ اس کا مطالعہ کر لیں، سیر حاصل گفتگو کی ہے، تمام علماء اکرام کے تمام مسالک کے موقف اس کے اندر پیش کیے ہیں، اور بعد میں اپنا موقف بھی پیش کیا ہے۔ اسی چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ میں اسی دلیل کو، اسی موقف کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرد کے لیے مطلق داڑھی رکھنا واجب ہے، سب سے پہلے وہ ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ شریعت کے اندر ڈیوائن پاور اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ کسی بھی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا، جائز کرنا، واجب کہنا، فرض قرار دینا، یہ اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، ان کے بعد یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ پوری احادیث کے ذخیرے کو کھول کر دیکھ لیں، ایک بھی صحیح حدیث اس بات پر نہیں ملتی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احادیث میں یا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر داڑھی کی کوئی حد مقرر فرمائی ہو، بلکہ صحیح تو کیا کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی۔ اور دوسرا، اگر آپ اس کے اپوزٹ دیکھیں، داڑھی کاٹنے کے اوپر پورے احادیث کے مجموعہ میں ذخیرہ احادیث کے اندر ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہے جو داڑھی کاٹنے کے وعید پر آئی ہو، ورنہ شریعت کا یہ اصول رہا ہے کہ جو کام شریعت میں حرام ہوتے ہیں، ممنوع ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کام کو کرتا ہے تو اس کی سزا شریعت کے اندر تجویز ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آپ دیکھیں شراب ابتدا میں جائز تھی، لوگ پیتے تھے، صحابہ بھی پی لیا کرتے تھے، جب قرآن کا حکم آیا تو شراب مطلقاً حرام ہو گئی، پھر جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کو 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، جسے بعد میں حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھا کر 80 کر دی۔ آپ دیکھیں خنزیر کا گوشت، اس کے بارے میں شریعت پہلے خاموش تھی، استعمال کرنا جائز، لیکن جیسے ہی قرآن کا حکم آ گیا فوری طور پر خنزیر حرام ہو گیا۔ آپ جوئے کو دیکھ لیں، پہلے شریعت خاموش تھی، جیسے ہی قرآن کا حکم آیا جوا حرام ہو گیا۔ اب جو اس کی مخالفت کرتا ہے شریعت کے اندر اس کی سزا مقرر ہے۔ اب اسی دلیل کو بنیاد بنا کر دیکھیں، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر داڑھی کے کاٹنے پر ایک بھی وعید نہیں آئی ہے، ایک بھی حدیث نہیں ملتی کہ جو شخص داڑھی کاٹتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی یہ سزا ہوگی۔ یہ بات ہے تو اس کا پھر اب حل کیا کیا جائے؟ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مطلقاً داڑھی رکھنے کا، وفر اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھی رکھنے کا حکم دیا، لہٰذا داڑھی رکھنا مسلمان مرد کے لیے واجب، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، لہٰذا ہم بھی امتی ہونے کی حیثیت سے صرف ابلاغ کا کام کریں گے، شریعت میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جس معاملے میں اللہ بھی خاموش ہے، رسول اللہ بھی خاموش ہیں، تو امتی کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حلال حرام فرض واجب کا فتویٰ لگائے۔ تو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنا فرما دیا کہ داڑھی بڑھاؤ تو مطلقاً داڑھی بڑھانا واجب ہو گیا، حد مقرر نہیں ہے تو حد ہم بھی مقرر نہیں کرتے، یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ایک قبضہ تک داڑھی رکھنے والوں کی بات ہے، انہوں نے کہا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہوتا ہے اس سے وجوب ثابت ہو جائے۔ اس کا جواب یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر سنت مؤکدہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے تو پھر زلفیں رکھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، آپ اس کو تو واجب نہیں کہتے۔ تہجد کی نماز پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، آپ اس کو بھی واجب نہیں کہتے۔ ایام بیض کے روزے رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے، آپ اس کو واجب نہیں کہتے۔ تو داڑھی کے معاملہ میں یہ سختی اور شدت کیوں ہے؟ دوسری جگہ پر جو اہل حدیث دلیل پیش کرتے ہیں کہ داڑھی کا کاٹنا یہ فطرت کے خلاف ہے، تو دیکھیں جب مرد داڑھی رکھ لیتا ہے، مرد اور عورت میں فرق آ جاتا ہے، تو فطرت کے مطابق تو وہ چلا گیا، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں ہے اور مرد کی داڑھی ہے۔ تو جب مرد نے مطلقاً داڑھی رکھ لی، فطرت کے مطابق اس نے عمل کر لیا، لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک قبضہ تک رکھے یا اس سے بڑھانا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ کم از کم میں اس کیمرے کی وساطت سے، اس نشست کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے بندو کم از کم مطلق داڑھی ضرور رکھو کہ آپ اس حرام کام سے کلین شیو ہرگز نہ کروائیں۔ داڑھی کو منڈوانا شریعت کے اندر مطلقاً حرام ہے۔ کم از کم اتنی داڑھی ضرور ہونی چاہیے کہ پتہ چل جائے یہ مرد ہے یا عورت ہے، جسے ہم عرف عام میں داڑھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کل تو آپ دیکھیں یہ فیشن بھی ہے، بہت سے لوگوں نے فیشنی داڑھی رکھی ہے۔ اللہ کے بندو چلو فیشن کے لیے رکھ لو، کم از کم اگر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ فیشن کے لیے رکھ رہے، تو کم از کم آپ گناہ سے تو بچ جائیں گے کہ آپ کو حرام کام کرنے کا گناہ بھی نہیں مل رہا۔ یہ میرا موقف ہے، یہ تمام دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح انداز میں سمجھنے کی اور دلائل کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔